بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ بلاگ شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ وہ انہیں سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے آئندہ قرآنی اور روحانی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت ان کو ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ غرض تم عن قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ سورہ مومن کی آیت 44 اور 45 ہیں، اور یہ آخری بات اس مرد مومن ہے جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا تھا۔ پوری قوم میں ایک ہی شخص ایمان لایا، قبطی لوگ جن کی موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حکمرانی کی ملک مصر پر۔ اس نے بہت سمجھایا اور 4 باتیں بالخصوص اہل حکومت اور عامت الناس کو اس مرد مومن نے ارشاد فرمائی، جن کو اللہ پاک نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت پر نظر کرنی چاہیے۔ اس جہان کی ساری چیزیں ناپائیدار اور عارضی ہیں۔ انسان اور اس کے سارے حالات اور یہاں کی سب چیزیں۔ بخلاف آخرت کے اللہ نے ایک دوسرا جہان رکھا ہے۔ قیامت برپا ہوگی اور وہاں انسانوں کے اعمال اور ان کے عقائد کا پورا تول ہوگا۔ وہاں اعمال کے نتائج اور وہ جہان دارالقرار ہے۔ یہ دنیا ہماری دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ کرنا کرانا یہاں ہے، جو کیا اس کا نتیجہ کل نکلے گا، اور فرق کتنا بڑا ہے۔ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، خوشی ہے تو خالص، راحت ہے تو اعلیٰ ترین درجے، اور اس کے خلاصے کا نام خلد برین، بہشت، جنت۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنتیں تو 8 ہیں، بڑے حصے اس کے، پر جو فردوس ہے اس کے کیا ہی کہنے۔ تم اللہ سے جب جنت کی طلب کرو تو جنت الفردوس مانگو۔
دوسری طرف دوزخ ہے تو یہ نہیں کہ کچھ دنوں سزا ہو کر قیدی کی رہائی ہو جائے گی۔ اہل کفر و شرک اللہ کے باغیوں کا وہ ٹھکانہ بھی سدا رہنے کا ہے اور ہمیشہ کی سزائیں ہیں وہاں۔ یہ اس مرد مومن نے واشگاف بات کہی اور پھر آگے دیکھا کہ یہ تو مان کر نہیں دے رہے، جو اللہ کی قدرت کو نہ مانے وہ نبی کی معجزے کو کیا مانے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حقائق پر توجہ نہیں دی، معجزات نو دیکھے پر ان کا دیکھنا آنکھیں تو ہیں، دل اندھا ہو گیا، دل کالے ہو جائیں اور جل جائے تو ان کا علاج باقی نہیں رہتا کہ میں تمہیں قادر مطلق ذات اللہ کی جس کو ہر طاقت حاصل ہے، دنیا اور آخرت کے سارے امور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کی دعوت دیتا ہوں۔ الہ واحد، وہی ایک ہستی معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور تم الٹا مجھے جو مجبور محض ہیں، خود بت تمہارے بول نہیں سکتے، اور فرعون کا یہ حال ہے کہ اپنے منہ سے ہی بتا رہا ہے ایک اونچی عمارت بناؤ، میں اوپر چڑھ کر دے۔ تجھے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی عمارت کی ضرورت ہے، اور تو تھوڑی دیر چند گھنٹے ایک دو روز کھائے نہ پیے تو تڑپنے لگ جائے، کھانے پینے پر مجبور ہے، اور انسانی آوازات سارے تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ رب کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے جس کو چیزوں کی محتاجگی اور ضرورت پیش آئے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ وہ ہے کہ رب کی سب کو ضرورت، اور سب میں سے کسی ایک کی ضرورت بھی رب کو نہیں۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میری نماز روزے کی رب کو ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ تو صرف ایک آزمائش ہے کہ میرا بندہ کس حد تک میری یاد، میرے ذکر، میری عبادت میں لگتا ہے، میں اتنا ہی بلند مرتبہ اسے عطا کروں۔ یہ رجل مومن نے اپنی پچھلی بات میں آخر میں یہ کہا تھا کہ میں تمہیں جنت کی، دوزخ سے نجات کی دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے آگ میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو کہ تو اللہ کے در ٹریا پھر نہیں چلا جا، تو ہماری گمراہیوں میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن آخری بات اس مرد مومن کی قرآن میں یہ منقول ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ آج تم نہیں مان رہے، لیکن ایک وقت بالکل آنے والا ہے قطعاً کہ تم کہو گے کہ اس بندے نے بات ٹھیک کی تھی، ہمارے بھلے کی تھی۔ مان لیتے تو اس حالت میں جب اللہ کی پکڑ اور عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، پھر میری بات تمہیں یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ضرور یاد کرو گے، پر اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں دے گا، وہ پشیمانی تمہاری رائے گاہ جائے گی۔ اس حسرت کا کیا فائدہ کہ وقت گزر گیا اور اب موقع باقی نہیں رہا۔ رہی میری بات، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور اہل ایمان جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل ان پر ایمان لائے، تو ان کے لیے فرعون نے بڑی سازشیں کی اور آخری طور پر فوج لے کر نکلا کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، زندہ ان کی چکا بوٹی کر دینی۔ ان کو جرت کیسے ہوئی مصر کو چھوڑ کر راتوں رات چلے گئے؟ تو پیچھا کیا، اس مرد مومن کو بھی بہت دھمکیاں دی کہ تو باز آ جائے ان باتوں سے، ورنہ تو ہے کیا اکیلا، تیرے لیے سخت سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین قرآن میں اتنی تفصیل نہیں، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ وہ مرد مومن جب اس حالت کو دیکھتا ہے کہ اب مجھے مار ہی ڈالیں گے،
تو وہ ایک پہاڑ کی طرف ہجرت کر گیا، چھپ کر نکل گیا۔ انہوں نے پیچھا کیا اور حکومت جو فرعون نے 1000 آدمی بھیجے، پولیس یا وہ فوج کے، کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اسے سخت سزائیں دیں۔ وہ پیچھے تو گئے، اس پہاڑ پر وہ اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک فریضہ ہے سب اہل ایمان کا، اس کی حیات اور اوقات اور اوضاع میں تو فرق رہا، لیکن یہ شعار ہے اللہ کے سب انبیاء، رسول اور نیک بندوں کا۔ وہ وہاں پہاڑ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، یہ قید کرنے اسے گئے۔ اللہ نے درندوں کو، شیر اور چیتے کو بھیجا کہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکے۔ چند ایک نے جرت کی، انہوں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، باقی بھاگ کر واپس آئے۔ وہ 1000 کی جو نفری تھی، فرعون تو تھا ہی فرعون، کہنے لگا آپ بتاؤ لائے نہیں اسے؟ انہوں نے کہا وہاں تو وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے گرجا کے شیر پھیر رہے ہیں، ہمارے 10-15 بندے بھی انہوں نے پھڑکا دی اور چیتے شیر نے، تو ہم آگے ہوتے تو مار جاتے۔ انہیں آگے تو تھے نہیں مرے تھے تو ہم بچ جانا، سب کو سزا دے دے، سزائے موت، ساروں کو قتل کروا دیا، 1000 کا 1000۔ یہ اس کی فرعونیت تھی۔ ایسی اللہ نے ذکر نہیں کیا، وہ جبار تھا، وہ ظالم اور ناحق قتل کرنے والا تھا۔ کوئی کہے کہ ایسے ہی پکڑا گیا، نہیں، وہ جو کلزم میں ڈوبا ہے اکیلا نہیں، اپنی ساری فوج اور اپنے پرستاروں کے ساتھ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کتنے پیارے ترین الفاظ ہیں اس مرد مومن کے کہ میں اپنا معاملہ رب کے سپرد کر چکا ہوں، اس نے چاہا تو مجھے ضرور بچا لے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے بنو اسرائیل اور قبطیوں میں سے اس مومن کو، کلزم کو پار کروایا۔ فرعون کی ساری طاقت وہاں ڈوب کر رہ گئی، ساری فوج اس کے ساتھ، والوں نے 7 لاکھ لکھا ہے فوج تھی، اور وہ سارے مر کر ان کی لاشیں تیر رہی ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اور اللہ پاک نے بڑا ہی عجیب کلام فرمایا ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اپنے مومن بندوں کو فرعون کے مکر و فریب سے نجات دے دی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے ہر عذاب سے نجات ہے۔ اور حاقہ بآل فرعون، پکڑ لیا اللہ نے فرعونیوں کو جو فرعون کی عبادت کرتے تھے، اس کے برے گندے دین پر چلتے تھے اور اس کی بری تدبیروں میں شامل تھے۔ سوء العذاب، بڑا بدترین عذاب ان پر آیا اور ان میں کوئی نہ بچا۔ آل فرعون فرمایا ہے، فرعون کا ذکر ہی نہیں کیا نفرت کے سبب، وہ تو سب سے پہلے ڈوبا، اور اس کے ڈوبنے میں تو شک کی کوئی، اس کی لاش کو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اے سمندر اسے اپنے اندر نہیں رکھنا، پھینک دو۔ اور آج بھی اس فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، انسانوں کی عبرت کے لیے۔ اور اس سے بڑا قرآن کا کیا معجزہ ہوگا کہ جو جو خبر دی بالکل سچی۔ لوگ کہتے تھے وہ کہاں ہے اس کی لاش، وہ حنوط شدہ فرعونی، وہ نسل در نسل بادشاہ تھے، انہوں نے زمین دوست تہ خانے اور وہاں اپنی لاشوں کے رکھنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ 1932 میں اس کی لاش ان مقابر سے دریافت ہوئی اور نکال کر رکھی گئی۔ اب بھی عبرت کا نمونہ ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ہر ایسی برائی سے، تکبر، ظلم، ناحق قتل، بہت بڑے عظیم ترین گناہ ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ یا اللہ پاک ہماری دین دنیا کی تمام جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عطا، پریشانیوں، تنگیوں، تکالیف، دکھوں اور
جہنم سے نجات عطا فرما، اپنی یاد اور اس کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک نماز، ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت ہر دم ہر گھڑی نصیب فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ حاجی بھٹا صاحب کے قدم وفات پا گئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ ان کے نیک اعمال قبول کرے، کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ہم سب کے والدین میں سے آبا و اعزاء اقرباء اہل تعلق ہمارے محسنین دینی میں جو ایمان کی حالت میں چلا گیا، اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک تیرے نیک بندوں نے جو خیر مانگی ہمیں بھی عطا فرما، تمام شرور سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین محکم عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عنایت۔ یا اللہ پاک ہمیں، ہماری اولاد نسلوں، سب مسلمانوں قرآن پاک کا درویزہ اور فریفتہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے کلام کا، کلام اللہ شریف کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا شغف عطا فرما۔ ان سب حکم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ کفر و شرک کے جراثیم سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پہ فاتحہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ ناظرین و سامعین، محترم یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ المومن کی آیات مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ویسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو بہت انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔